بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے بہت دھیان سے۔ میں بات پوری خبر اور جتنی بھی خبریں ہیں اس کو میں اس طریقے سے جوڑوں گا کہ آپ کو حالات اور واقعات سمجھ میں آ جائیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا پاسبلٹیز ہیں۔ بہت ہی کھل کے بہت ہی آسان الفاظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ خبریں جو ہیں بہت خطرناک ہیں۔ آپ کو پہلی خبر سے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ خبریں کتنی خطرناک ہیں کہ رشیا نے فن لینڈ کی سرحد کے اوپر ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے ہیں۔ یہ پہلی خبر ہے۔ اندازہ لگائیے گا کہ اس ٹائم جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، جو سیٹلائٹ امیجز دیکھ رہے ہیں، وہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشیا نے فن لینڈ کی سرحد کے اوپر میزائل نہیں، ٹینکس نہیں، ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے ہیں فن لینڈ کے اوپر۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، فن لینڈ کو آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے اس سے وہاں پر کھلبلی مچ گئی ہے اس خبر کے بعد، یعنی کہ جو یورپ ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اپنے پاس یہ بات سمجھنی ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یورپ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رشیا۔ دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یورپ کے پاس اپنے تئیں ایٹمی ہتھیار مکمل طور پر نہیں ہے، یعنی کہ صرف فرانس ہے یا دو تین ملک اور، لیکن اصل میں جو ایٹمی ہتھیار میں لگے ہوئے ہیں وہ امریکن ہیں۔ اس کا بٹن امریکہ میں ہے۔ 100 جگہ پر ہتھیار لگے ہوئے ہیں ایٹمی، لیکن وہ کہاں ہے؟ اس کا کنٹرول یو ایس کے پاس ہے، بٹن اس کا یو ایس کے پاس ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آپ کو میں نے تصویر دکھا دی ہے کہ آپ فن لینڈ کی زمین کے اوپر اس کے قریب آپ نے وہ چیز دیکھ لی ہے۔ اب آ جائیے آگے۔ میں نے کہا خبریں خطرناک ہیں تمام کی تمام۔ رشیا نے تمام روڈ ٹرانسپورٹ انفرینڈلی کنٹریز کے لیے بند کر دیا ہے، اور اس کے اندر ان کی تمام تر چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ ایک راستہ جو رشیا نے روڈز کے حوالے میں، جیسے سی پیک ہے نا، سی پیک سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، سی پیک کے ذریعے کیا ہوگا؟ افریقہ سے ٹرانسپورٹیشن ہوگی، مال گزرے گا، چائنا جائے گا، چائنا سے افریقہ آئے گا، پھر آگے یورپ جائے گا، وہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اس نے راستہ بند کر دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے دوائیاں ہوں، کھانا ہو، خوراک ہو، ضرورتی اشیاء ہوں، کچھ بھی ہو، میں یہ ٹرانسپورٹ بند کر رہا ہوں۔ بند ہو گیا راستہ، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ مطلب یہ ہوا کہ انفرینڈلی کنٹریز کی کمبختی بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ جو وہ ہے انسائڈر پیپر ہے، وہ کہتا ہے کہ یوکرین ول ناٹ نیگوشیٹ ود رشیا ایز لانگ ایز پوٹن از ان پاور۔ زیلنسکی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ اب ہم نے روس سے بات ہی نہیں کرنی ہے جب تک پیوٹن اقتدار میں ہوگا، جب تک یہ شخص سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے میں بات نہیں کروں گا، اس سے رشیا سے بات نہیں کروں گا۔ پیوٹن کو ہٹاؤ۔ تو پیوٹن کو ہٹانے کا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ اب جو حکمرانی بنے گی نا دنیا میں، یہ مجھے لگتا ہے جیسے آخری حکمرانی ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ بولیں گے شی جن پنگ، اس کو بھارتی میڈیا ہو یا کوئی میڈیا بھی ہو، جتنا بھی بول لے کہ وہ پکڑا گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، شی جن پنگ تادم مرگ وہ پریزیڈنٹ رہے گا، کیونکہ اس کو آپ کنگ کہہ سکتے ہیں، بیہیویئرلی اس کو کنگ آپ کہیں گے، وہ اس کا بیہیویئر کنگ والا ہوگا۔ اسی طریقے سے پیوٹن جو ہے وہ بھی کنگ ہے، رشیا کا کنگ ہے، وہ بھی کہیں نہیں جا رہا۔ کون سا ایسا آدمی ہوگا جس کو آپ اٹھاؤ گے، جس کو بولو گے کہ رشیا کو ریپلیس کرو پیوٹن سے؟ تو یہ دس از سم تھنگ لائک امپاسبل۔ تو رشیا ول ریمین فار ایور، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ فار ایور سے مراد یہ ہے کہ تادم مرگ جو ہے، موت برحق ہے، موت تک پیوٹن کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ زیلنسکی کس سے بات کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی کیا خواہش ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بٹ دیٹ از ڈینجرس۔ آگے یوکے نے سمن کیا ہے رشین ایمبیسڈر کو کہ آپ نے جو انلیگل اینیکسیشن کی ہے ہم کو پسند نہیں آئی۔ تو آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ ہیں کون؟ آپ سے پوچھا کس نے، مشورہ کس نے کیا ہے؟ آپ ابھی تک اپنے اندر کیا پرنس چارلس نہیں سمجھ لیا ہے کہ وہ دنیا کا وہ ہے؟ اب اس خبر کے اندر میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں، آپ کو میں ایک جوک بھی سناؤں گا، لطیفہ، ٹھیک ہے نا؟ اس لطیفے کے اوپر آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہنسیں یا آپ مزید اس کے اوپر کمنٹ نیچے کریں، میں آپ سے لینا چاہوں گا۔ چلیں پہلے جوک ہی سن لیتے ہیں، اچھی بات ہے جب بات ہو ہی رہی ہے تو۔ دا ٹائم آف اسرائیل، اسرائیلی اخبار کیا کہتا ہے سن لیجئے۔ اسرائیل ریجیکٹس اینیکسیشن ایز ویسٹ سینکشنز رشیا تھریٹن اینی ہاؤ بیک لینڈ گریب۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسرائیل ریجیکٹ کرتا ہے، ریفیوز کرتا ہے، نہیں مانتا ہے اس قسم کی اینیکسیشن کو، زمین پہ قبضے کو جو اس نے کی ہے رشیا نے۔ یعنی کہ مجھے بتائیے، آپ اسرائیل کو دماغ میں لائیں،
اس کے کرتوت دماغ میں لائیں, اس کی حرکتیں دماغ میں لائیں. ایک ایسا ملک جو ایک لچا لفنگا ملک ہے, اندازہ لگائیے جو بنا کیسے ہے, بنا ہی انیکسیشن سے ہے. یعنی کہ اندازہ لگائیے آج بھی اس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی انیکسیشن لگی ہوئی ہے. آج بھی وہ اوپنلی کہتا ہے کہ میں ویسٹ بینک کو انیکس کروں گا. وہ ملک جو انیکسیشن کرتے 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 اس نے گولان کی وادی کھا گیا, وہ جو لبنان کھانے کی باتیں کرتا ہے, لیبیا کھانے کی بات کرتا ہے, مصر کھانے کی بات کرتا ہے, عراق کھانے کی بات کرتا ہے, سعودی عرب کا علاقہ کھانے کی بات کرتا ہے, انیکسیشن ہی کرے گا نا, اور کیسے کرے گا. وہ ملک بھی آج کھڑ کے بول رہا ہے کہ انیکسیشن میں نہیں مانوں گا. بھائی آپ دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو. یعنی کہ اب اس کے اوپر مجھے جو دماغ میں آ رہی ہے میں وہ دے نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہوں مناسب سے, میرے پاس غیر مناسب الفاظ ہیں, تو آپ مناسب الفاظ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ فیملی چینل ہے. تو میں اس کو یہاں پر جسے کہتے ہیں فل ٹاس تو ہے, مگر اس بال کو میں چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں چھوڑ رہا ہوں, کیپر پکڑ لے اس گیند کو. بلکہ آپ جو بھی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں, مگر تہذیب اور تمدن کو خاطر میں رکھیے گا. یہاں کہتے ہیں یو ایس سیز G7 to impose costs on any country supporting Russia annexation attempts. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قیمت چکانی پڑے گی ہر اس ملک کو جو سپورٹ کرے گا رشیا کی اس انیکسیشن کو. جس نے بھی کہا کہ یہ جائز ہے تو G7 اس کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا. اندازہ لگا رہے ہیں بدماشی, ٹھیک ہے نا. تم کیا کہتے ہو, تم مان رہے ہو, تم بولو تم مان رہے ہو. اگر تم نے کہا ہاں تو تمہاری ایسی کی تیسی, مانو گے نہیں تم, بولو غلط ہے یہ. یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے, بولو غلط ہے یہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بدماشی کا جواب دنیا کیسے دیتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو ناروے ہے اس نے یو کے اور جرمنی اور فرانس اور تمام اور ممالک سے ایک نئی فوج یا سیکورٹی اکٹھی کی ہے کہ وہ ناروے کی حفاظت کرے, اور یہ پی ایم نے رپورٹ دی ہے. آپ بولیں گے کیوں, ایسا کیوں کہ اتنے سارے ملک جو ہیں ایک ناروے کی محبت نہیں ہے. دماغ میں دنیا میں محبت نہیں ہے پلیز. جب آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی, فارگیٹ دا لو, ٹھیک ہے نا, تو وہ چھوڑ دیں اس بات کو. ناروے وہ واحد ملک ہے جو بیک اپ ہے رشیا کا. یعنی کہ یہ ہے آئل اینڈ گیس کا سب سے بڑا ملک. جو سبسکرائب کر رہے چینل کو, میں آپ کو تمام باتیں بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. ناروے جو ہے وہ ان ملکوں میں سے آتا ہے جو آئل اینڈ گیس کے لیے ان کی بہت بڑی بیک بون ہے, اور وہ زیادہ نہیں مگر وہ ان ملکوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے جب ان کو بڑی لاگت پڑتی ہے نا چائنا رشیا سے. تو ناروے وہ واحد ملک ہے, اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رشیا ہے وہ ناروے کو تباہ کر دے تاکہ ان کے پاس آسرا مر جائے. تو اس کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ناروے کی تو قدر نہیں ہے, ناروے کی جو وہ ہیں معاملات وہ بہت ضروری ہے. اوکے, اب یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں, اس طرح کی خبر یہ بھی دیکھ لیجیے گا آپ کہ اٹلی ایمبیسیز ماسکو جو ہے اس نے گزارش کی ہے اپنے کنٹری سے, اپنے نیشنل سے, ٹو لیو رشیا انلیس اننیسسری, ٹھیک ہے نا. اگر نیسسری نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے نکل نہیں کرو. اور اس طریقے سے اسرائیل نے بھی کہا ہے, اور اس طریقے سے فرانس نے بھی کہا ہے, اور اس طریقے سے اور ملکوں نے بھی کہا ہے, یو ایس نے بھی کہا ہے کہ فوراً چھوڑو. تو اس سے میں ازیوم کر سکتا ہوں اگر 5-6 ملک کہہ رہے ہیں کہ رشیا سے فوراً نکل جاؤ, تو پھر خبر دے رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہوگی, لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام کا تمام یورپ, اسرائیل, امریکہ اور جتنے بھی آسٹریلیا جتنے ممالک ہیں وہ خالی کر دیں, کیونکہ اگر اٹیک کریں گے تو وہاں سے ہم کو شہری نکالنا مشکل ہو جائے گا, تو روس پہ حملہ ہو سکتا ہے. ان باتوں کا مطلب یہ ہے when you say leave the country to your own citizens, it's mean کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ اٹیک کا ہے. میں اسے یہی ازیوم کرتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں. آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ کمنٹ ضرور کیجیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.